اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب اور احترام میرے سامعین ذی احتشام، آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں جس آیہ کریمہ کا انتخاب کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس آیت کریمہ کا تعلق ہے قرآن پاک کے 27ویں پارے سے، اور سورت کا نام ہے سورۃ الحدید اور آیت نمبر ہے 10۔ اسی کا خطبے کے اندر میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے ترجمے سے ہی آج کی ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے موضوع عرض کر دیتا ہوں کہ کس موضوع پہ آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم نے گفتگو اور کلام کرنا ہے۔ موضوع آج کے جمعۃ المبارک کی جو تاریخ ہے 18 ذو الحج شریف، اس کے حوالے سے جو موضوع مناسب اور موضوع بنتا ہے اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 18 ذی الحج ہے، اور 18 ذی الحج کو یوم شہادت ہے خلیفہ سوم، داماد رسول، کامل الایمان والحیاء، مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو قربان کرنے والا عثمان غنی کا یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی، اور یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی ہے، اس کے شان نزول کے سلسلے کے اندر علماء اور جمہور مفسرین اکرام کا یہ قول ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی کی شان میں نازل ہوئی۔ صحابہ اکرام کی عظمت میں قربان چاہیے کہ وہ صحابہ بھی کیسے صحابہ تھے کہ وہ کوئی اگر عمل کرتے تھے تو اللہ کریم ان کے عمل کو پذیرائی بخشنے کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اور انہیں سرٹیفکیٹ اور سند عطا کرنے کے لیے، اپنی رضا کی سند عطا کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیت نازل فرما کے ان کے اس عمل کو ہمیشہ کے لیے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا کرتے تھے۔ عظمت ہے صحابہ اکرام کی۔ آج میں اور آپ جتنا بھی کوئی عمدہ کام کر لیں، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، ہر کام کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا شروع کر دیں، اس کے باوجود یہ اعزاز ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اس عمل کو قرآن پاک اپنا حصہ بنائے، کہ کیونکہ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جب وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا اب وہی آنی نہیں ہے، جب وہی آنی نہیں ہے تو ہمارا ذکر ہونا نہیں ہے۔ ہاں، وہ صحابہ کرام کا طبقہ جن صحابہ کرام کو یہ اعزاز نصیب ہے کہ وہ جو عمل کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور اللہ اپنی بارگاہ اقدس کے اندر ان کے عمل کو قبول فرما کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو سرٹیفکیٹ اور سند اپنی رضا کا قرآن پاک کی صورت میں عطا فرما دیا کرتے تھے۔ آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سب سے پہلے سماعت کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے ہو؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے ہو؟ ضرورت سے زائد مال، جو تمہاری حاجات سے زائد مال ہے، اسے کیوں اپنے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور حالانکہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اس سب کا وارث تو اللہ ہے۔ جب وارث اللہ ہے تو اس نے برتنے کے لیے تمہیں مال دیا ہے، تو تم مال پر سانپ بن کے بیٹھ کیوں گئے ہو؟ تمہیں محلے کے اندر غریب نظر نہیں آتے، یتیم نظر نہیں آتے، مساکین نظر نہیں آتے، تمہیں اپنے غلام نظر نہیں آتے؟ تمہیں ایک فکس تنخواہ ان کی مقرر کر دی ہے، اس سے 1 روپیہ بھی تم انہیں زائد دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مال کے ساتھ تمہاری محبت قارون اور فرعون کی طرح ہے، اور دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ ہمیں ابوبکر صدیق اور عمر فاروق قرار دیا جائے؟ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دوغلی پالیسی کو ترک کرنا ہوگا، یا محبت کرنی ہوگی مال سے اور نام بھی پھر رکھوانا ہوگا فرعون اور قارون، یا مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا اور نام رکھوانا ہوگا غلام ابوبکر۔ جیسا تمہارا طرز عمل ہوگا ویسا تمہیں ٹائٹل دیا جائے گا۔
جیسا تم کام کرو گے ویسا تمہیں سرٹیفکیٹ عطا کیا جائے گا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے تم نے اپنے ہاتھ کو روک رکھا ہے؟ مال کو ساتھ لے جانا ہے، وہاں تو تمہارے ساتھ قسم جائے گا، یہاں اپنے ہاتھ سے مال دے جاؤ۔ اور مال دینے کے لیے بہترین راستہ اللہ کا راستہ ہے، صرف جہاد ہی نہیں، ہر وہ راستہ جس پہ اللہ نے مال کو خرچ کرنا مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیا ہے، فرمایا بے دریغ مال خرچ کرو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور آگے بالکل فرما دیا واضح انداز میں، بہت ہی ایمان افروز جملہ ہے قرآن پاک کا، اور ہر جملہ ہی ایمان افروز ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ چند ٹکے ہیں، تھوڑے سے پیسے ہیں، بہت قلیل مقدار کے اندر سونا ہے، چاندی نام کی شے تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، ہیرے کا فقط تم نے نام سن رکھا ہے۔ ہاں اگر تم یہ مال جو اللہ نے تھوڑا سا تمہیں دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، پھر تمہیں ہیرا تلاش کرنا نہیں پڑے گا، اللہ خود تمہارے وجود کو سراپا ہیرا بنا دے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں و آسمانوں کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، وہی ان کا مالک ہے، وہی ان کا خالق ہے، اور وہی ان کا وارث حقیقی ہے۔ جس وقت دنیا جہان کے اندر تم میں سے کوئی نہیں تھا تو اس وقت سارا سامان تو تھا، ہیرے بھی تھے، جواہرات بھی تھے، سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی، اور ہیرے بھی تھے، سب کچھ تھا اس وقت اس زمین کا اور اس آسمانوں کے خزانوں کا مالک کون تھا؟ وقتی طور پر تم آئے اور تم نے دنیا سے چلے جانا ہے، تمہارے چلے جانے کے بعد ساتوں سامان موجود ہوگا، وارث کون ہوگا؟ فرمایا سن لو، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے زمین و آسمان کی چیزوں کا وارث حقیقی اور مالک اللہ ہے۔ تم کہتے ہو میں مرنے لگا ہوں، میں اس کو اپنا وارث قرار دے دیتا ہوں، اسے میں اپنا مالک بنا دیتا ہوں۔ بھئی تیری اپنی ملکیت کے اندر ہی کچھ نہیں ہے، بلکہ تو خود اپنی ملکیت نہیں رکھتا، تو کسی کو کیسے مالک بنائے گا؟ مالک اللہ، وہی جچتا ہے، وہی سجتا ہے، اور وہی سچا ہے، اور وہی سچا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد آگے فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ صحابہ کرام کے دو طبقات کا ذکر کر دیا، فرمایا ایک صحابہ کرام کا طبقہ وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا، من قبل الفتح وقاتل، اور جہاد کیا، اور ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جہاد کیا۔ فرمایا جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جہاد کیا وہ ان کو نہیں پہنچ سکتے اجر اور ثواب میں جنہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں اندیکھا سودا کیا اور بغیر دیکھے اللہ کی ذات پر ایمان قبول کیا اور محمد پاک کا اس وقت ساتھ دیا جس وقت سارا مکہ دشمن تھا اور اپنا بے دریغ مال مسلمانوں پہ خرچ کرتے رہے۔ فرمایا ان کے درجے کو کوئی نہیں پا سکتا۔ صحابہ کرام کے دو طبقے بیان فرما دیے، ایک کے اندر فضیلت بیان کی، ایک کے اندر افضلیت بیان کی۔ بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک کے اندر فضیلت بیان کی کہ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے مال خرچ کیا وہ صاحب فضل ہیں، ان کو بھی محروم نہیں رکھا، لیکن جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا فرمایا یہ جو فضیلت والے ہیں ان سے یہ افضل ہیں۔ جملے کا لطف لے لیا۔ میں تنقید کرنے نہیں بیٹھا ہوا کہ میں صحابہ کرام کے اندر کیٹیگری کر کے اور ان کی تقسیم کاری کر کے ان کی ڈویژن کر کے آپ کے ذہنوں کے اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا کر دوں کہ یہ صحابہ چھوٹے ہیں یہ صحابہ بڑے ہیں۔ بھائی لگی بات کرتا ہوں، سچی بات کرتا ہوں، جس نے رخ یار دیکھا ہے وہ چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آج کا بندہ جتنا بھی بڑا ہو جائے جس نے رخ یار نہیں دیکھا میں نے، نہیں دیکھا تو بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑائیاں اللہ کریم نے ان کے نام وقف کر دی ہیں جنہوں نے یار کا چہرہ دیکھا ہے، جنہوں نے یار کا مخڑا دیکھا ہے، جنہوں نے یار کے حسن کے جلووں کی خیرات حاصل کی ہے، جنہوں نے یار کی زلف دوتا کو دیکھا ہے، جنہوں نے والضحیٰ کا چہرہ بھی دیکھا ہے اور واللیل اذا سجا کی زلفیں بھی دیکھی ہیں، ید اللہ کے ہاتھ بھی دیکھے ہیں اور مصطفیٰ کریم کے قدم ناز بھی دیکھے ہیں۔ ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا بس۔ آگے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
یہ کلم وعد اللہ الحسنی فرما کے دونوں طبقوں کا اللہ کریم نے انجام کار بیان کر دیا کہ یہ جو طبقے دو ہم نے بیان کیے، ایک افضلیت والا ایک فضیلت والا، مت سمجھنا کہ یہ جنت کے اندر نہیں جائیں گے. فرمایا میں اللہ وعدہ کرتا ہوں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، خواہ صاحب فضیلت ہو خواہ صاحبان افضلیت ہو، دونوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. بھئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایک لفظ بھی اپنی طرف سے کہوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں. یہ ترجمہ ہے، میرے مسئلہ کا ہی صرف ترجمہ نہ پڑھو، جس جی چاہتا ہے مسئلہ کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لو، یہی ترجمہ لکھا ہوگا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہم نے سب کے ساتھ حسنہ کا، جنت کا، جنت کی اپنی نعمتوں کا، اپنے مقام قرب کا، اپنی رضا کا اعلان کر دیا. اے صحابہ کرام تم صاحبان فضیلت ہو یا صاحبان افضلیت ہو، ہم نے اپنی رضا تمہارے لیے مختص کر دی ہے، اور ہماری رضا کا انجام کار کیا ہوگا کہ ہم جنت ہماری ہوگی، باسی تم ہوگے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور آیت کریمہ کے آخر میں کیا فرمایا؟ آخر میں فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے اللہ کو ذرہ ذرہ خبر ہے، وہ آگاہ ہے، کوئی شے اس کی نگاہ سے مخفی نہیں ہے. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. وہ جانتا ہے آسمانوں میں کیا ہے، زمینوں میں کیا ہے، اور وہ جانتا ہے زمین سے آج نکلا کتنا ہے، زمین کے اندر گیا کتنا ہے، آسمان سے بارش کے کتنے زمین پہ کتنے آئے، اور زمین سے تنکے کتنے اگے، کون سا پتا گرا کون سا پتا جڑا، جو وہ سب جانتا ہے. کتنے بیج زمین کے اندر گئے، کتنے بیج زمین کی حرارت کی وجہ سے انہوں نے اپنا منہ کھولا اور ان کے اندر کومپل پیدا ہوئی، اور کومپل نے زمین کی سطح کو پھاڑا اور پھاڑ کر باہر آیا. وہ سب جانتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر. ایسا تمہارا رب ہے جو ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے. کوئی تنکا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نگاہ خدا سے اوجل ہوں. ہر تنکا اللہ کی نگاہ کے اندر ہے. فرمایا یاد رکھ جس وقت تنکا اللہ کی نگاہ میں ہے تو اشرف المخلوقات ہے، تو اشرف المخلوقات ہے. آئیے تھوڑے وقت کے لیے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ ناز کے اندر چلتے ہیں. کون عثمان؟ وہ عثمان جسے یہ شرف نصیب ہے اس دھرتی پہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے افراد میں سے یہ اعزاز کسی کے نصیب میں نہیں ہے کہ عثمان داماد ہے رسول کریم کا، لیکن دوہرا داماد ہے، دوہرا. علی المرتضیٰ کا مقام میں سلام پیش کرتا ہوں، لیکن ان کے کاشانہ اقدس کے اندر میرے پاک پیغمبر کی ایک صاحبزادی گئی، اور کاشانہ عثمان غنی میں رسول کریم کی یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں گئی. ایک کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت ام کلثوم. دو صاحبزادیاں. اللہ اکبر. یہ اعزاز ہے. اسی لیے پھر زور دینے کی کوشش کروں گا، اسی لیے لقب ہے عثمان غنی کا ذو النورین، دو نوروں والا. ابھی تو رسول کریم کی ذات کے نور کا انکار کرنے والا ہے. تیری کھوپڑی کے اندر عقل نہیں ہے کہ جس کی دو صاحبزادیاں کسی اور کے گھر کے اندر چلی جائیں وہ گھر والا دو نوروں والا بن جاتا ہے، تو جس کی یہ صاحبزادیاں ہیں اسے تم نور ماننے سے انکار کرتا ہے، وہ خود سراپا نور ہے. اس لیے بریلی سے آواز آئی، وہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. رسول عین نور کا کیا مطلب ہے؟ نور کا چشمہ. ہر نور کا چشمہ ذات مصطفیٰ سے پھوٹتا ہے، ہر نور ذات مصطفیٰ سے نکلتا ہے. ہر نور کا منبع، مصدر اور مرکز اور محور میرے محمد پاک کی ذات ہے. حتیٰ کہ قرآن نور ہے، ہدایت نور ہے، سچ نور ہے، صراط مستقیم نور ہے. یہ چیزیں نہیں مل سکتی اگر ذات مصطفیٰ کا دامن تیرے ہاتھ میں نہ ہو. آج دی گل سمجھ کے جانا، فقیر کیا عرض کرنے کی کوشش کرنے کے لیے بیٹھا ہے. نور ہے. یہ نور نہیں ہے یہ جو کمکم کے اندر جل رہا ہے، وہ نور نہیں ہے جو ٹارچ میں ہے، وہ نور نہیں ہے جو جنریٹر کا محتاج ہو، وہ نور نہیں ہے جو یو پی ایس کا محتاج ہو، وہ نور نہیں جو واپٹا کا محتاج ہو. یہ وہ نور ہے کہ بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم کا وعدہ ہے واللہ متم نورہ. اللہ اس بات کا ارادہ کر چکا ہے کہ اس نے اپنے نور کو کامل کرنا ہے.
جب اللہ اپنے نور کو کامل کرنا چاہتا ہے تو ہر نور کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے، تو گویا کہ اللہ ہر نور کو کامل کرنا چاہتا ہے، گویا کہ محمد پاک کو ہمیشہ باقی رکھنا چاہتا ہے۔ کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایس کان نال سنو، ایس کان نال نہیں۔ آج کی گل ایس کان نال سنن دی قابل ہے، ایس کان نال نہیں۔ ایس کان تے کدی تھوڑا سنتا ہے، کدی بہتا سنتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کبھی دور سے سنتا ہی نہیں ہے، کبھی قریب سے سنتا ہے، اور کبھی گھٹ سنتا ہے، کبھی زیادہ سنتا ہے۔ اس کان کا کیا ہے؟ اس کان کو اتارو اور دل کے کانوں کو کھولو اور سنو کہ یہ فقیر رسول کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر کیا عرض کر رہا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر فرمایا واللہ متم نورہ، اور مجھے یہ بتاؤ اللہ کریم جس کام کے کرنے کا ارادہ فرما دے، راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے؟ جب اللہ نے ارادہ فرما لیا کہ میں نے اپنے نور کو مکمل کرنا ہے تو پھر نور ناقص رہا؟ نہیں، نور ناقص نہیں رہا، نہ ناقص تھا، نہ ناقص ہے، نہ ناقص رہے گا۔ اور اگر ایک فقیر کا سوال ذہن کے اندر جاگزی ہو جائے تو میں عرض کر دوں کہ بھئی جس وقت یہ کائنات ارضی و سماوی نے قیامت کے روز ختم ہو جانا ہے، نہ زمین رہنا ہے نہ آسمان میں رہنا ہے، اور زمین و آسمانوں میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے جو منبع نور سمجھے جاتے ہیں، تو جب نہ چاند نے رہنا ہے، نہ سورج نے رہنا ہے، نہ زمین نے رہنا ہے، روشنی کہاں سے آئے گی؟ کبھی سوچا؟ نہیں سوچا تو یہ مولوی آپ سے عرض کر رہا ہے کہ سوچیں۔ سورج بے نور ہو جائے گا، چاند کی روشنی ماند پڑ جائے گی، نہیں ختم ہو جائے گی، کیونکہ چاند نہیں رہنا۔ چاند کہاں ہے؟ آسمان کے ساتھ معلق ہے۔ سورج کہاں ہے؟ آسمان کے ساتھ معلق ہے۔ ستارے کہاں ہیں؟ آسمانوں میں جگمگاتے ہیں۔ تو جب جن کے ساتھ وہ معلق ہیں اس بیس نے، اس بنیاد نہیں رہنا، تو جو ان کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں ہیں وہ کیسے رہیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ تو نور کے منبع ختم، نور کے مرکز ختم، تو پھر ساری دنیا تاریک ہو جائے گی، لیکن نور موجود ہوگا۔ چھوڑ ساری باتوں کو، جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اور میں انشاءاللہ تو کہہ دیں۔ جانا مشکل ہے لیکن کوشش تو انشاءاللہ تو کہنے میں حرج کوئی نہیں ہے نا۔ جانا مشکل ہے کیونکہ جو ہمارے حالات ہیں ان کی وجہ سے جنت میں جانا بہت مشکل ہوا پڑا ہے۔ جیسے کہ آلو اور پیاز لینے مارکیٹ سے مشکل ہوئے پڑے ہیں، ایسے ہی جنت کے اندر بھی جانا بہت مشکل ہے، لیکن جانا تو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے جوڑا مسجد کے اندر بیٹھنے والوں، جس نے پاک محمد کا پاک کلمہ پڑھا ہے بالآخر وہ جنت میں جائے گا، بالآخر جنت میں جائے گا۔ یہ فقیر مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی رحمت پہ بھروسہ کر کے آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ تم اور میں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جنت میں آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاک نبی کا پاک کلمہ پڑھا ہو اور دل کے اندر توحید راسخ ہو اور دل کے اندر رسول کریم کی رحمت کاملہ اور سرکار کی خاتم النبیین پر یقین موجود ہو، اور پھر بندہ ہمیشہ ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ رہے؟ نہیں، جس نے سب سے پہلے توحید کا کلمہ محمد پاک سے سن کر اپنے دل کے اندر سے گواہی دی تھی، اے محمد جو پھر تو کہہ رہا ہے، میں صدیق اور علی گواہی دیتے ہیں کہ تو سچا ہے۔ انشاءاللہ معاشر کے میدان سے گزرنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ تو اور میں جو توحید اور رسالت پہ یقین رکھنے والے ہیں، کبھی ابو بکر کے سامنے ہوں گے، کبھی علی پاک کے سامنے ہوں گے۔ بہتری کی امید رکھ، پاکستان کے حالات بہتر ہونے کی امید ہے یا نہیں؟ اس کی امید نہیں ہے، اس پر یقین ہے کہ تیرا اور میرا حضرت بلال حبشی کا سامنا ہوگا، تو اور میں امام حسن کے پاس حاضر ہوں گے، تو اور میں امام حسین کے دروازے پر جائیں گے، تو اور میں ابو ذر غفاری کا زیارت کریں گے اور ان کے ہاتھ چومیں گے۔ تیرے عقیدے کے اندر ہاتھ چومنا شاید منع ہو، میں ابو ذر غفاری کے پاؤں بھی چوموں گا۔ واہ ابو ذر غفاری، تو نے میرے محمد پاک کا چہرہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جنت کے اندر پہنچنے کے بعد سورج ہوگا؟ کوئی مجھے بتا دے، سائنس پڑھے لکھے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی سورج ہوگا وہاں پہ؟ کوئی چاند ہوگا؟ نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا، تو پھر جنت تاریک ہوگی۔ دوست سن لیں اس فقیر کی بات، یہ فقیر قرآن اپنے ہاتھ میں لے کر کہہ رہا ہے جنت کے اندر نہ سورج کی روشنی نہ چاند کی روشنی، لیکن جنت تاریک بھی نہیں، پھر یہ روشنی کہاں سے آئے گی؟ سن لیں اس فقیر کا مسلک، جنت میں روشنی ہوگی تو محمد پاک کے چہرے کی روشنی ہوگی۔ تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے،
اگر تو قرآن پڑھتا تو قرآن نے 2 سورج بیان کیے ہیں، اور 2 سورجوں میں سے ایک سورج سراج وہاج ہے، وہ یہ آسمان پہ چمکنے والا ہے، اور ایک عائشہ صدیقہ کے حجرہ پاک میں سورج موجود ہے جسے قرآن نے سراج منیر قرار دیا ہے۔ سراج وہاج کے لیے ڈوبنا بھی ہے، طلوع ہونا بھی ہے، غروب ہونا بھی ہے، نکلنا بھی ہے، روشنی دینا بھی ہے، اپنی روشنی سے دوسرے لوگوں کو کبھی کبھی محروم کرنا بھی ہے، دن کا اجالا لانا بھی ہے، رات کی تاریکی لانا بھی ہے، لیکن سن جو سراج منیر ہے اس کے لیے طلوع تو ہے، غروب نہیں، اس کے لیے غروب بس وہ طلوع ہوا تو طلوع ہوتا ہی گیا، وہ نکلا تو نکلتا ہی چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا ہی چلا گیا، اس نے روشنی بانٹنا شروع کی تو بانٹتا ہی چلا گیا، کبھی صداقت کی روشنی بانٹی، کبھی عدالت کی روشنی بانٹی، کبھی سخاوت کی روشنی بانٹی، کبھی ولایت کی روشنی بانٹی، کبھی علم کی روشنی بانٹی، اور کبھی عشق کی روشنی بانٹی، کبھی اللہ کے قرب کی روشنی بانٹی، وہ روشنیاں بانٹتا چلا گیا۔ آج تیرے سینے کے اندر ایمان کی روشنی موجود ہے، تو یہ عطا ہے محمد پاک کی عطا کی۔ اللہ اکبر، تیرے پاس نور کہاں سے آتا، تجھے کلمہ کون عطا کرتا، یہ تو میرے محمد پاک کی عطا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی آج آپ کا یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے، وقت ہے تو اس سے بھی بڑھ کے آگے فرما گئے، وہ فرماتے ہیں کہ علم میں بھی سرور ہے لیکن اقبال کہتا ہے علم سے آگے نکلو، فرماتے ہیں اقبال علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں، حور کسی اور جنت میں ہے، وہ علم میں نہیں ملتی، علم سے آگے نکل کر جب وادی عشق میں قدم رکھے گا وہ جنت تجھے ملے گی جس کے اندر حور ہے۔ حور ایک سمبل کے طور پہ، استعارے کے طور پہ لفظ استعمال ہوا ہے، ورنہ وہ کہتا ہے تیرا مقصود وہ علم کے اندر نہیں ہے، عشق کے اندر ہے۔ حور سے مراد عشق، حور سے مراد منزل مقصود ہے۔ اور اقبال نے فارسی زبان کے اندر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا کہ در دشت جنون من جبریل زبوں سیدے جزتاں بکمن داور اے ہمت مردانہ۔ بہت کمال کر دیا اقبال نے۔ اقبالیات کو پڑھنے والے سننے والے تشریف فرما ہے۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے میں نے عشق کے صحرا میں جال لگایا، اس جال کے اندر جبریل امین پھنس گئے، میں نے کہا میرا تو سارا محنت والا معاملہ اکارت اور ضائع گیا، جبریل تو میری منزل نہیں تھی، جبریل تو میری منزل نہیں تھی۔ در دشت جنون من جبریل زبوں سیدے یزداں بکمن داور اے ہمت مردانہ۔ اگر ہمت مردانہ رکھتا ہے تو اپنے جال میں اللہ کو پھنسانے کی کوشش کر۔ اللہ کو پھنسانے کا مطلب کیا ہے؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ نہیں پھنستا، نہ تیرا کوئی جال اتنا بڑا ہے جس کے اندر اللہ آ جائے۔ ہاں ایسے اعمال کر، ایسے اللہ کی بارگاہ اقدس کے اندر خدمات اپنی پیش کر، دین کے ساتھ ایسی والہانہ محبت کر، محمد پاک کی سیرت کو اپنا، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کر، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر۔ ایک وقت آئے گا اوپر سے صدا آئے گی، بندے مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ میں منزل ہی نہیں۔ مانگ کیا مانگنا چاہتا؟ اللہ اکبر۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو ایک آیت کریمہ کا ترجمہ سنا کے اٹھتا، چلے سنا دیتا ہوں۔ آیت ہے نا، کوئی کسی کا وسیع شاہ کا شعر تو نہیں ہے نا، آیت سن لیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کی ارشاد فرمائے وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اور جنت کے اندر جانے والوں اپنا مقام سنو، قرآن پاک نے تمہارا مقام کیا بیان کیا ہے۔ فرمایا جس وقت اہل جنت کا وعدہ ہو جائے گا کہ بھائی ان کو جنت کے اندر بھیجو، اور جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور ملائکہ ان کا استقبال کریں گے۔ قرآن پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ملائکہ ان کا استقبال کریں گے، اور استقبال کرتے ہوئے دو لفظ استعمال کریں گے، سلام علیکم، اے اہل جنت ہم تمہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اگلا جملہ پتہ ہے کیا ہے؟ ملائکہ فرمائیں گے طب تم بہت خوبصورت زندگی گزار کے آئے ہو،
ملائکہ کیوں سلام کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تو اللہ کا عبد کامل بن کے زندگی گزارتا رہا، جو کچھ تیرا رب چاہتا تھا تو وہ کچھ کرتا رہا، جس سے تیرے رب نے تجھے منع کیا اس کو تو چھوڑتا رہا۔ اب ملائکہ بھی تجھے سلام کر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر تیری حالت یہ ہے کہ کوئی ریڑھی والا بھی تجھے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جنت کے اندر تیرا مقام کیا ہے؟ کیونکہ جنت کے اندر تو اشرف المخلوقات بن کے جا رہا ہے۔ یہاں آ کر تو نے اپنی ویلیو اور وقت کو پہچانا نہیں ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اپنے آپ کو اور اقبال نے ہی ایک مقام پر کہا اور بڑا خوبصورت کہا۔ اقبال فرماتے ہیں منزل کی جستجو میں کیوں رو رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں رو رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ تو چھوٹی چھوٹی ڈگریاں لے کے مارا مارا پھرتا ہے، کبھی اس دروازے پہ کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس وزیر کی منتیں کرتے کبھی اس وزیر کے ترلے کرتے۔ چھوڑ ان چیزوں کو، اپنے اندر جوہر جو تیرا رکھا ہے اللہ نے، اس جوہر کو جوہر کامل بنا، اس کے اندر اجالے پیدا کر، اس کی روشنیاں پیدا کر، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر۔ ایک وقت آئے گا تو ڈگریاں لے کے نہیں پھرے گا، جو منزلیں ہیں وہ تیری تلاش میں نکلیں گی کہ ہمیں قبول کر لو۔ تو اللہ کریم کے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے سب سے پہلے ملائکہ ان کو سلام کریں گے، اور سلام کرنے کے بعد کہیں گے طب تم بہت، میں اس کا ترجمہ اپنی مرضی کا کیا کرتا ہوں اگر سمجھ آ جائے تو۔ ملائکہ کہیں گے جڑیاں سونی گزار کے آیا ہے، نہیں کوئی سارے لطف کو نہیں آیا، اور انگریزی میں آندی نہیں کہ میں وہ کوئی ترجمہ کرا۔ چلے ملائکہ کہیں گے ویل ڈن، انہیں یہ ویل ڈن یہ کوئی مزہ نہیں آیا، جو پہلا جملہ بولا ہے اس نے لطف دیتا کہ نہیں دیتا؟ جڑیاں سونی گزار کے آیا ہیں، سونی گزار کے آیا ہے، تیرے نامہ اعمال کو دیکھا ہے یہ تو بالکل بھرا ہوا تھا، نماز مکمل، روزے مکمل، حج مکمل، زکوٰۃ مکمل، صدقات مکمل، خیرات مکمل، سچ مکمل، جھوٹ نام کی شے کوئی نہیں، اس کو ہم نے ٹٹولا، نہ رشوت ہے، نہ شراب نوشی ہے، نہ زنا کاری ہے، نہ بدکاری ہے، نہ جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں، تم سونی گزار کے آیا ہے، سونی گزار کے آیا ہے۔ اب کیا ہے؟ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، یہ ہے جنت، داخل ہو جائے اس میں اور باہر نہیں آنا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنا ہے۔ اس کے بعد اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے، سنو، خواہ گھنٹہ اوپر ہو جائے سن کے جاؤ فقیر کی بات۔ جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد خوشی کی عالم، خوشی کا عالم ہے نا، وہاں جنتی بنگڑے ڈالیں گے، تمال ڈالیں گے، قوالیاں کروائیں گے، دف پہ نعتیں سنیں گے، نہیں، جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد قرآن کہتا ہے جب اہل جنت کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، ہم اپنے اس رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ تو مطلب کیا نکلا کہ خوشی کے وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، نہ کہ خوشی کے وقت جو ہمارا طرز عمل ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ وہ سن لو نا کل پھر فقیر دی، شادی کا موقع، خوشی کا موقع، مائیاں خوشی کا موقع، یہ مائیاں کی رسم پتہ نہیں کتنا مائیاں کڈی، بڑی پٹھی رسم، بڑی گندی رسم ہے، ڈھولک خوشی کا موقع، لیکن اس خوشی کے موقع پہ کرنا کیا ہے؟ وہی جو اہل جنت کا وتیرہ ہے، یہ وہاں جا کر تب تم کر سکو گے کہ اس کا پریکٹیکل دنیا کے اندر تم نے کیا ہوا ہوگا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، جس نے اس اللہ کی حمد و ثنا جس نے ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ، یہ جملہ کاش تیرے دل کے اندر اتر جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس جنت کی زمین کا آج مالک بنا دیا۔ مجھے تو یہ آیت کریمہ بڑی پسند ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پڑھیں گے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، جس نے ہمیں زمین کی، جنت کی زمین کا مالک بنایا۔ ایتھے پلاٹ اتنے لڑ پھر دیا، کدی ایس گرداور نو لے کے آؤ، کدی اس پٹواری لے کے آؤ، کدی اینو رشوت دیو، او جناب والا کچھ فرد نہیں مل رہا، فرد وچ کمی ہے، یہاں ہم لڑتے پھر رہے ہیں۔ عرضی زمین پہ اللہ نے تجھے جنت کی ابدی زمین کا وارث قرار دیا ہے، تیاری کر اس کے لیے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور آگے کیا فرماتے ہیں ملائکہ؟
اہل جنت جنت کے اندر پہنچنے کے بعد کہیں گے ملائکہ سے ایک طرف ہو جاؤ، یہ اس محل پہ میرا نام کی تختی لگی ہے، اس محل میں میں نہیں رہوں گا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جنت کے اندر اس مقام پر رہیں گے جہاں ہم چاہیں گے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس محل سے میری تختی اتار لو، نیم پلیٹ اتار لو، آج میں جنت کی سیر کروں گا، جنت کو گھوموں گا، جس مقام پر جو کارنر کا پلاٹ مجھے پسند آئے گا، جو محل ہوگا، بھئی جنت میں کون سا محل تو چاہتا ہے؟ وہ کہے گا جنت میں مجھے وہ محل چاہیے جس محل کے ساتھ محمد پاک کا محل ہو۔ اس محل میں نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، یہ نشاء کیا ہے؟ جہاں ہم چاہیں گے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ لیکن ایک جملہ فقیر کا سننے کے بعد پھر میں آپ کو سنتوں کی دعوت دیتا ہوں اور اجازت عرض کروں گا۔ یہ جو نشاء ہے نا، اس لفظ میں بڑا نشاء ہے۔ اس میں بڑا کہ ہم چاہیں گے، ہم چاہیں، لیکن ہم چاہیں والا معاملہ پتہ ہے کب ہوگا؟ جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم نے یشا، جو اللہ چاہتا ہے وہ کیا ہوگا۔ بس میری کلام ختم۔ دنیا کے اندر یہ عادت اپنا لو کہ جو اللہ چاہے وہ تم کرو، معاشر کے میدان میں جو تم چاہو گے وہ تمہارا خدا کرے گا۔ یہاں تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ حیا والا ہونا چاہیے، وہاں اللہ کا تمہارے ساتھ عنایت والا، انعام والا تعلق ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ انعام والا تعلق جوڑے تو دنیا کے اندر اس کی ذات کے ساتھ حیا والا تعلق جوڑ لو۔